جو واقعی میں اپنی خالی جیبوں کو بھرنا چاہتے ہیں، آج 19 رجب پیر کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ چھوٹا سا عمل، یہ بتائے ہوئی طریقے ترتیب سے صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ گھر میں جہاں نظر ڈالو گے اس عمل کو پڑھتے ہی آج کے دن انشاءاللہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ غیبی دولت والے فرشتے، غیب سے دولت کو حاصل کرنے والا ایسا معجزاتی عمل نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ سنو گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ عمل اتنا آسان اور چھوٹا سا ہے، لیکن کمالات میں دنیا کے ہر بڑے سے بڑے وظیفے پر بھاری ہے، دنیا کے تمام مذاہب پر بھاری ہے۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، آج صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر بتائی ہوئی ترتیب سے یا اللہ یا محمد کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ 2 منٹ میں اگر خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آج کے دن غیبی فرشتوں سے مدد حاصل کرنے والا، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کا چکر لگا لو، سارے پیروں فقیروں کے در پر چلے جاؤ۔ آج کا یہ عمل ایسا تمہیں دے کر چلا جاؤں گا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، اگر یہ عمل اثر نہ کرے تو میرا یہ گریبان آ کر میرے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لینا۔ پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے، آج تمہیں وہ عمل دوں گا، یوٹیوب پر ڈھونڈ کر دکھا دو ایسا عمل۔ آج وہ عمل دوں گا جسے پڑھتے ہی آج کے دن تم رب کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ کیونکہ ساتھیوں بھائی بہنوں، آج کا جو عمل ہے، آج کا جو دن ہے، اور یہ مہینہ رجب کا رب کا لاڈلا مہینہ ہے۔ رب کے لاڈلے مہینے میں رب کا لاڈلا ساتھیوں بھائی بہنوں وظیفہ آپ تم پڑھو گے تو ساتھیوں بھائی بہنوں یہ بڑا ہی خاص موقع ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب کے لاڈلے ہو جائیں گے، اور ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں اسے پڑھتے ہی آپ لوگ ایسے لاڈلے بنو گے کہ رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے، آپ کی ہر مرادوں کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، رزق دولت دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، ہمیں بس کچھ ایسے خاص وظائف خاص دنوں میں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ موقع پر چوکا مارا، تو یہ وہی کہاوت آج لگے گی، یعنی کہ آج کے دن کے اوپر آپ یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے اللہ والوں کے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، رب کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی تو مجال ہے پوری دنیا کی تمہارے گھر سے پورا سال غربت اور غریبی تمہیں چھو کر چلی جائے۔ مجال ہے کسی دشمن کی کہ تمہاری طرف نگاہ کر کے چلا جائے۔ مجال ہے کسی ظالم شوہر ظالم باز کی کہ پوری زندگی تمہیں آنکھیں دکھا کر تم پر ظلم کر کے۔ مجال ہے ظالم باس کی یا دنیا میں کسی ایسے بندے کی جو تم سے روٹ سکے یا تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی کر سکے۔ یہ عمل تمہارے حق میں فیصلے کروائے گا، تمہارے جسم سے کونے کونے سے جسم کی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ یہی وہ عمل ہے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، جو اگر تم پر ایسی کوئی بد نظر ہے کسی اپنے پرائے کی جس نے تمہیں بستر میں ڈالے رکھا ہے، یہ عمل اس کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ اس موقع کو آج اگر تم نے ضائع کر دیا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ لاڈلا وظیفہ پڑھتے ہی 80,000 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ موقع 1 سال بعد ملتا ہے۔ آج ماہ رجب کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا، کب ماہ رجب کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وقت آئے، یہ گھڑیاں آئے۔ رب کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس بڑی ہی 19 تاریخ رجب کی پیر کے دن اپنی حاجتوں کو پورا کرنے والا عمل کیا جائے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ ویسے تو ماہ رجب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ماہ رجب کا ہر لمحہ رحمت برکت چھماچم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج بڑی ہی خاص تاریخ ہے، آج 19 تاریخ ہے، اور آج کا جو دن ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑا ہی خاص دن ہے، پیر کا دن ہے۔ یہ رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں تیسری پیر ہے، اور یہ سال کی بھی تیسری پیر ہے۔ ایک ایسا مسترد وظیفہ، ایک ایسا مجرب وظیفہ جسے پڑھنے کے بعد انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج رجب کے مہینے میں 19 تاریخ ہے، اور بہت سے لوگ ابھی بھی رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ ایسے تمام دکھیاری بہنیں بھائی دوست احباب کہ جو ماہ رجب میں رب کریم کا مہینہ ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، دیکھتے دیکھتے آج 19 تاریخ ہو چکی ہے، ماہ رجب کا دوسرا عشرہ بھی تقریباً جانے لگا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ دوستو، آج پیر کے دن یہ قرآنی وظیفہ، یہ اللہ کے نام کا یہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا، 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق تمہارے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔
آج کا دن رات ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ بڑی محنت مشقت سے ساتھیوں بھائی بہنوں پھر بھی آپ لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ جن بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ماں باپ ساتھیوں بھائی بہنوں مایوس ہوتے ہیں، بیٹیاں مایوس ہو جاتی ہیں، جوان بچے لاکھوں روپے کی ڈگری لے کر بھی کامیاب نہیں ہوتے، انہیں نوکری نہیں مل رہی، شادی نہیں ہو رہی، کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، ٹھپ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں رب ساتھیوں بھائی بہن رجب کی آج 19 تاریخ ساتھیوں بزرگوں پیر کے دن اللہ کریم کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ وظیفہ کتنا زیادہ کارآمد ہے، کتنا زیادہ پاورفل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ وظیفہ، یہ دولت، یہ کامیابیاں اس وظیفے کو پڑھتے ہی کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ صرف ایک بار بھائی بہنوں، یہ رجب کی ایک خاص دن کا یہ وظیفہ، اس مہینے میں رب کریم ایک نیکی کا بدلہ 10,000 نیکیوں کے برابر دیتے ہیں، اور 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ آج آپ کی بے بسی، مجبوری، لاچاری، تنگ دستی سے نکلنے کا وقت ہے۔ آج ایک ایسی زندگی گزارنے کا وقت آ چکا ہے۔ آج اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ میری آپ سے ساتھیوں بھائی بہنوں ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج تک آپ نے جو بھی وظائف پڑھے، تسبیحات پڑھی، وہ ایک طرف، لیکن آج ماہ رجب کی 19 تاریخ تیسرے پیر کے دن کی یہ لاڈلی تسبیح بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، عرش الہی پر بیٹھا رب غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ عمل آج تک جس نے پڑھا، آج تک جس گھر میں پڑھا گیا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پتی بن جاتی ہے۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس مقصد میں کامیابی 100% گارنٹی سے مل جاتی ہے۔ اللہ پاک اس پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس وظیفے کو، اس سورت کو پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ اس مہینے میں کوئی بھی قرآنی عمل کرتا ہے، میں اس پر آسمانوں اور رزق کو خوب برساتا ہوں، اور اسے خوب پے در پہ مال و دولت ترقی سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ اس بندے کو جنت میں ایک ایسا باغ دوں گا جن کو دیکھ کر وہ حیران رہ جائے گا کہ دوستو، جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی، جس نے اللہ کے قریب ہونا ہے، جسے اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا حل کروانا ہے، جس کسی کو اپنے رب کریم سے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے۔ آج رب کریم کی ساتھیوں بھائی بہنوں، یہ بڑی ہی خصوصی گھڑیاں ہیں۔ آج کا دن، پیر کا دن، یہ عمل لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ عرش الہی پر لٹکا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو تنگ دستی سے نکال کر اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی ہر ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اگر آپ ساتھیوں بھائی بہنوں وظائف پڑھ کر تھک گئے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، ذاتی مکان مل جائے گا۔ یہ نہ سوچیے گا کہ آپ کے پاس تو پیسوں کی کمی ہے، کاروبار ٹھپ پڑا ہے، آپ کیسے اپنا گھر خریدیں گے۔ دوستو، صرف اللہ کی لاڈلی صورت پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ذاتی مکان بھی عطا فرمائے گا۔ آپ گھر میں ساتھیوں بھائیو بہنوں اگر پوری زندگی گزر گئی، اگر آپ لوگ مقروض ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لاکھوں کا قرضہ ہے، قرضدار ساتھیوں بھائی بہنوں جان کھاتے ہیں، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات آپ کے لیے ساتھیوں بھائی بہن تسبیح ضرور پڑھ لیں۔ اللہ والو، یہ ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن کا ایسا طاقتور وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکر و فاقوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ یہ اس تسبیح کو پڑھنے والے ساتھیوں بھائی بہنوں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ساتھیوں بھائی بہنوں تسبیح پڑھنے والا، عزت طاقت والا، ہر چیز دلواتی ہے، ہر چیز آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گی۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، صحیح اور غلط کو فیصلہ کرنے کی ذہانت دی ہے۔ اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتے ہیں یا سفید کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو ہدایت کا جو راستہ ہے وہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ اگر کوئی انسان اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے، آج کل ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی کر لیتے ہیں اور گناہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ لوگ گناہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر دنیا کی تمام طاقت، کوئی طاقت آپ کو کامیاب بنا نہیں سکتی۔
جب تک آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے، اور جب آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، رب کریم سے مانگنا ساتھیوں بھائی بہنوں شروع کرتے ہیں، رب کریم سے ساتھیوں بھائی بہنوں فقیر بن کر، بھکاری بن کر، گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، پھر آپ کے پاس راستے خود چل کر آتے ہیں۔ آپ جس مقصد کے لیے حاجت کرتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج ساتھیوں بھائی بہن رجب کی ان گھڑیوں میں اس خاص موقع پر یہ پیر کا بڑا ہی لاڈلا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی دنیا کی ہر شے انشاءاللہ، اور پڑھنے والا بھی حیران رہ جائے گا، وہ کہنے پر یہ مجبور ہو جائے گا کہ کاش رجب کی یہ 19 تاریخ کا وظیفہ میں نے پہلے پڑھا ہوتا تو آج میں بھی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جاتا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کے پاس موقع مل رہا ہے۔ آج کا دن بھی ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ دکان پر ہیں، آفس میں ہیں، مسجد میں ہیں، دفتر میں ہیں، جہاں بھی یہ سفر میں ہیں، یہ وظیفہ جس کو جہاں وقت ملتا ہے، آپ نے صرف اور صرف آج اس خصوصی پیر کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح ہر حال میں پڑھ لینی ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنی ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ اگر آپ نے واقعی وظیفے کو کرنا ہے تو توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے پاس ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھیں گے یا کاٹ کر کے دیکھیں گے، عمل کی کوئی خاص بات، عمل کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پھر آپ ساتھیوں بھائی بہنوں اپنی ذمہ داری پر، آپ لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اور آج اگر کوئی بندہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر میرے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا، دوستو آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ فوری طور پر آپ صبح پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، جب آپ چاہیں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں، کوئی بھی پابندی نہیں کسی بھی طرح کی۔ بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے عصر کے بعد پڑھنا ہی، کوئی وقت کی پابندی ہے نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ وضو کر کے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے، اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اپنے مقصدوں کی نیت کر لیں۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ روزگار چاہتے ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، جس کو جو چاہیے، صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد، وظیفے کی ساتھیوں بھائی بہن نیت کرنے کے بعد اپنی مقصدوں کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ تو تسمیہ پڑھنے سے آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود شریف پڑھ لیا، مقاصد کی نیت کر لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اب آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھ لی، کیونکہ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر، اس میں برکت، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ دوستو آپ نے سب سے پہلے یہ بہت ہی بابرکت والا نام، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے زیادہ طاقتور اسم اعظم یہ ہے، اور جب کوئی بندہ یہ نام پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے تو وہ ذات ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ پڑھتے ہی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دیتا ہے۔ اور آج رجب کی ساتھیوں بھائی بہنوں بڑی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آج جو تاریخ ہے 19 تاریخ منگل کے دن، آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھتے ہی آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج رجب کی 19 تاریخ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی آپ اب اپنے رب سے جو مانگتے ہیں وہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کو ملتا ہے۔ آپ رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ آج رب کریم سے اپنے گھر کے تمام مشکلات، پریشانیاں حل کروانے کا وقت ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔
یا حیو یا قیوموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوموں کو پڑھتے چلے جائیں، اور زبان پر رب کریم سے دل ہی دل میں ساتھیوں بھائی بہنوں مانگتے چلے جائیں۔ یا حیو یا قیوموں کو 11 بار پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کے ساتھیوں بھائی بہنوں آپ لاڈلے ہو جائیں گے، پھر آپ رب سے جو مانگیں گے رب کریم 70 گنا زیادہ آپ کو نوازیں گے۔ دوستو، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان رب کریم کے سامنے جا کر گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، روتا ہے، سسکتا ہے۔ اور آج رجب کی یہ خاص گھڑیاں ہیں، 19 تاریخ ہے، یہ دن بڑا قبولیت کا دن ہے۔ رجب کی ساتھیوں بھائی بہنوں یہ خاص گھڑیاں ہیں، رجب کی ساتھیوں بھائی بہنوں یہ ایسی گھڑی ہے جو رب کی ذات دینے کو تیار ہے، جب رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 11 بار جیسے ہی پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے والا بیماریوں سے شفا پا لیتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج اللہ کی یہ لاڈلی صورت تسبیح پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے کھل جائیں گے، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے اللہ کی لاڈلی صورت سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اب اس صورت مبارکہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی کا وہ وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو آخرت کی کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھ کر 7 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 حاجتوں کے 7 مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ساتھیوں بزرگوں بھائی بہن، سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو پڑھتے دوران یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے یا آپ کا جسم لرز جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے کہ بیڑے پار ہو گئے ہیں، تو پھر آپ لوگ سمجھ لیں کہ بگڑے کام سنور گئے ہیں۔ اب دوستو، اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ آپ کو ساتھیوں بھائی بہنوں اب آپ جانتے ہیں کہ جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی آسان، اس کی آخرت بھی آسان، اس کی ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے ہیں، ایک یا حیو یا قیوم کا، دوسرا سورہ فاتحہ کا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ کو ایک ایسی صفت سے یاد کرنا ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، میرے دکھیارے بہن بھائی جو کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے وظائف پڑھے ہیں، آج تک ہمیں کسی وظیفے سے کوئی فائدہ نہ ہوا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ دوستو، آج تمام میری بہن بھائی دوست احباب، آپ نے سورہ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے کے پڑھنے کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے فوری طور پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے راستے بنائے گا کہ آپ کی سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ رزق، دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ غیب سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، پھر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، دولت کا انتظام کر دیتے ہیں۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، وہ سرے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آج آپ کے پاس ساتھیوں بھائی بہنوں موقع ہے، آج رجب کے مہینے میں اللہ کے پاس ساتھیوں بھائی بہنوں آپ نے آج رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنے بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ رجب کے مہینے میں ساتھیوں بھائی بہنوں 1 لاکھ پر 70 لاکھ ملتا ہے، آج جس کو جو چاہیے مانگ لینا۔ آج ساتھیوں بھائی بہنوں اللہ کی صفت ہے یا مسبب الاسباب، جسے پڑھنے کے بعد بند دروازے کھل جاتے ہیں، وہاں سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے جہاں سے بندے کو گمان نہیں ہوتا۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ ایسے راستے بناتے ہیں کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ شخص میرے حق میں بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے یا مسبب الاسباب کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا،
یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں بتائی ہوئی تعداد میں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو رزق اور دولت نوازے گا، غیب سے آپ کی جھولیاں بھر دے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوستوں، اسے پڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یا مسبب الاسباب کو 21 بار پڑھتے ہی آپ نے اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم 10 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو اس کو برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، رجب کے مہینے میں یہ بتائے ہوئے اعمال پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ ساتھیو، بھائی بہنوں، انسان جلد بازی میں کم زیادہ پڑ جاتا ہے۔ صرف آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ رجب کے ساتھیو، بھائی بہنوں، آج 19 تاریخ پیر کا مبارک دن ہے، تھوڑا سا وقت لگے گا ساتھیوں، بھائی بہنوں، اور آپ انشاءاللہ یوں محسوس کیجئے گا جسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور رب ساتھیوں، بھائی بہنوں، آپ کو عطا کر رہا ہے، آپ کی حاجتوں کو پورا فرما رہا ہے۔ آپ نے بتائے ہوئے ترتیب سے اس عمل کو پڑھنے کے بعد آخر میں اب آپ نے جو چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کے جتنے آپ نے وظائف پڑھے ساتھیوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، ایک طرف، وہ آج کا یہ آخری وظیفہ ایک طرف۔ اس ویڈیو کو ساتھیوں، بھائی بہنوں، لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد کو آپ نے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، رجب کے مہینے میں یہ اعمال بتائے ہوئی طریقے ترتیب سے کرنے میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی گنجائش نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں کم زیادہ پڑ جاتا ہے۔ صرف آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کا فائدہ ہوگا، یاد رکھیے گا، اس کے علاوہ اور کوئی دن فائدہ نہ ہوگا۔ آج 19 تاریخ اور پیر کا مبارک دن ہے، تھوڑا وقت لگے گا ساتھیوں، بھائی بہنوں، بڑا مجرب وظیفہ بتاؤں گا ساتھیوں، بھائی بہنوں، لیکن آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے کرنا ہے۔ دنیا کی ہر شے آپ کو ملے گی۔ عمل کا آخری وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یا اللہ یا محمد کا، جو آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ اسے پڑھتے ہی آپ اس عمل کو کمپلیٹ کریں گے۔ اب ساتھیوں، بھائی بہنوں، اس عمل کے تمام وظائف، تمام اعمال سب سے بہترین وظائف ہیں، لیکن آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل کرنا ہے اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے کرنا ہے۔ آخری وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کرتے ہوئے اس عمل کے آخر میں آپ نے پوری ایک تسبیح، 100 دانے والی ایک تسبیح یا اللہ یا محمد کی پڑھ کے اس عمل کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ 100 بار جب یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود شریف پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جولی پھیلا کر، رو رو کر، گر گڑا کر خوب مانگے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔